الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت رسول اور ہم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشے، مختلف انداز ہمارے لیے رہبر اور رہنما ہے۔ آج ہم جس عنوان پر بات کریں گے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحیثیت بے مثال شوہر۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آپ نے اس زمین کو اپنے ایک انداز سے یوں بھی نوازا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے۔ اب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی گزارنے کا انداز، ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ انداز جو آپ کا اپنی ازواج کے ساتھ ہے، وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیم دی اپنے انداز سے؟ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات امہات المومنین، جی ہاں مسلمانوں کی مائیں جو ازواج مطہرات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں جنہیں آنے کی سعادت ملی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن سے نکاح فرمایا اور اپنے قرب کی برکتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں عطا فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ہے جو قرآن میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا گھر والوں کے ساتھ، ازواج کے ساتھ کیا کرو؟ بھلائی کا جو ہے وہ انداز اختیار کیا جائے، ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزاری جائے۔ اب وہ اچھا انداز کیا ہے؟ وہ ان کی تربیت کے اعتبار سے بھی ہے، یعنی مسلمان ہونے کے ناطے عبادت کا انداز، اور اسی طرح پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ مل کر کھانا کھانا، ان کے ساتھ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گفتگو فرمانا، ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے وقت کو گزارنا کس انداز میں ہوا کرتا تھا، یہ سب کا سب ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز کو بھی فالو کریں۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے اپنی ازواج کے ساتھ وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو، اپنی گھر والیوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز میں بعض اوقات اپنے آپ پر بھی ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، کیسے؟ دیکھیے، جیسے ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنی ایک زوجہ کے گھر تھے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھجوروں کا ایک تھال بھیجا۔ اب دیکھیے، کھجور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے آپ کے لیے بھیجا گیا تھا، سب سے پہلے خود تناول فرماتے، خود کھاتے، لیکن نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ ہمارے لیے اس کے اندر سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی اس میں سے بھری، اور جس زوجہ کے گھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باری تھی، ایک حضور نے انہیں عطا فرمایا پہلے۔ اب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار پھر بھرا، پھر وہ جو دوسری زوجہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کے پاس بھجوایا۔ یوں باری باری اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ازواج کو وہ مٹھیاں بھر بھر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاس بھجوایا، اور جب سب میں تقسیم ہو گیا، سب تک پہنچ گیا، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمانا شروع کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوریں کھانا شروع کی۔ کیسی؟ حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں
وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کھا رہے تھے تو انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، اپنے آپ پر ترجیح دے رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کن کو؟ اپنی ازواج کو۔ بتا رہے ہیں کہ اگرچہ مجھے بھوک ہے لیکن مجھے خیال ہے کہ جن کی ذمہ داری مجھے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے میں ان کا پاس اور لحاظ کرنے والا ہوں۔ ایک اور روایت سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر والیوں کا، اپنی ازواج کا کیسا بے مثال انداز میں خیال فرمایا کرتے تھے، اور ایک شوہر کے لیے اس میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے۔ ایک شخص تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہا کرتا تھا، قریب میں ہی رہا کرتا تھا۔ وہ شوربہ سالن بہت مزے کا بناتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے کھانا بنایا، تشریف لے چلیں میرے گھر۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیا عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کا اہتمام کیا ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، عائشہ کی دعوت نہیں ہے تو میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، وہ چلے گئے۔ دوبارہ پھر آئے، نبی پاک علیہ السلام سے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھانا بنایا ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ؟ انہوں نے کہا جی میں نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا، چلے گئے۔ تیسری بار وہ پھر آئے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ہے آپ کی، کھانا بنایا ہے میں نے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صرف میرے لیے یا عائشہ کے لیے بھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے بھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اب دعوت کو قبول فرمایا۔ یہ ہے احساس۔ اس کے تحت جو ہے وہ ایک بات محدثین کرام نے بیان کی کہ یہ ایسا وقت تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود بھی اگرچہ بھوک تھی لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی خوراک کی، کھانے کی ضرورت تھی۔ اس وقت میں نبی پاک علیہ السلام نے صرف اپنا خیال نہیں کیا کہ میری دعوت ہو رہی ہے میں چلا جاتا ہوں، نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیال فرمایا کہ جیسے مجھے بھوک لگی ہے ایسے ہی اس کو بھی بھوک لگی ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا بھی خیال فرمایا۔ پھر جب ان کی بھی دعوت کا اہتمام کیا گیا تو پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول فرمایا۔ ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ دوست احباب کے ساتھ ہم تو چلے گئے کھانے پینے کے لیے، گھر والوں کے بھی کھانے کا وقت ہے، گھر والوں کو بھی کھانے کی ضرورت ہے، تم گزارا کر لینا فریج سے نکال کے، میں جا رہا ہوں دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ کرنے کے لیے، کسی اور جگہ پہ جا رہا ہوں۔ غور کیجئے اس وقت میں ایسی کیفیت میں وہ جو گھر والی ہے، جو زوجہ ہے، جو بچوں کی والدہ ہے، اس کے دل پر کیا گزرے گی کہ خود باہر جا رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ گزارا کر لینا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو بندے کے دل کے اندر یا شوہر کے بارے میں دل میں بات پیدا ہو سکتی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا دروازہ ہی بند کر دیا، اپنے عمل کے ذریعے بتا دیا کہ جب تمہیں بھوک لگی ہے اور گھر والوں کو بھی ہے تو اب انداز یہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک انداز یہ ہے کہ جو خود کھا رہے ہیں وہی اپنی زوجہ کے لیے بھی پسند فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شوہر ہونے کی حیثیت سے جو ازواج مطہرات کے ساتھ انداز ہے وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے نا تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقریباً روزانہ کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام تمام ازواج کی خیریت معلوم کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، سب کے پاس جاتے، حال احوال پوچھتے، بیٹھتے، اور ان کے بعد پھر وہ جو ایک عدل کا معاملہ تھا جن کی باری ہوتی وہاں نبی پاک علیہ السلام پھر رات بسر فرمایا کرتے تھے، ٹھہرا کرتے تھے۔ لیکن پوچھنا، معلومات کرنا، حال احوال لینا یہ روزانہ کے معمولات میں سے تھا نبی پاک علیہ السلام کے۔ ہم میں سے ہر ایک غور کرے ہمارا انداز کیا ہے۔ کبھی گھر والوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ طبیعت کیسی ہے، حال کیسا ہے،
صبح مثال کے طور پر آفس کے لیے نکل کر آ گئے، گھر جب واپس جا رہے ہیں تو اب پیچھے 4 6 8 گھنٹے بچے بھی ہیں، دیگر معاملات بھی ہیں، گھر کے کام کاج بھی ہیں۔ اگر گھر والوں سے جا کر بندہ حال احوال پوچھے، طبیعت کا معلوم کرے، تو یقیناً دل ان کا کتنا بڑا ہو جائے گا کہ میرا احساس کیا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو بندے کی زندگی میں سکون کو پیدا کرنے والی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ایک زوجہ کے ساتھ نکاح فرمایا تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سواری پر جب سوار ہونے لگے، اونٹ پر سوار ہونے لگے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ یوں قریب آئے سواری کے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہیں صحابہ کرام علیہ مردوان بھی تھے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تمہاری کچھ ذمہ داری ہے۔ اگر تم ازدواجی زندگی کے ساتھ منسلک ہو، زوجہ ہے، تمہاری بیوی ہے، تو اس کے کچھ حقوق تم نے ادا کرنے ہیں، تم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ اونٹ جو ہے وہ ایک اونچی سواری ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے یوں کر کے اپنا گھٹنا مبارک رکھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بیٹھے سواری کے پاس اور اپنا گھٹنا اوپر کیا۔ کس لیے؟ یہ اس لیے تھا کہ یہاں پاؤں رکھ کر تم اس اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی موجودگی میں اپنی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے گھٹنے کو نیچے رکھا اور انہیں اس پر قدم رکھ کر سوار ہونے کے لیے کہا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہم غور کریں ہمارا انداز کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گاڑی میں سوار ہونا ہے، اگر شوہر آگے بڑھ کے دروازہ کھول دے کار کا تو کیا اس کی شان میں فرق آ جائے گا؟ یا سوار ہونا ہے، مثال کے طور پر بس میں سوار ہونا ہے یا ایسی گاڑی جو کچھ بلند ہے، اگر شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اسے سوار کروا دیتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک انداز جو ہمارے لیے رہبر اور رہنما ہے، تو اب اگر کوئی شخص اس پر نکتہ چینی کرتا ہے، اس پر انگلی اٹھاتا ہے، تو یقیناً یہ اس کی بے عقلی ہوگی۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز تو یہ ہے کہ آپ عزت دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ذمہ داری میں سے ہے۔ ایک چیز مشقت والی ہے، مشکل ہے، گھر والی وہ کام نہیں کر سکتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بٹا کے آگے بڑھ کے بتایا کہ شوہر کا انداز یہاں یہ ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک انداز کتنا پیارا ہے۔ آپ ضروریات کو بھی پورا فرما رہے ہیں، انہیں مان بھی عطا فرما رہے ہیں، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کام امت کے لیے، صحابہ کرام علیہ رضوان اور بعد میں آنے والے جو آپ کے امتی ہیں، ان کی زندگیوں کو یوں کہہ لیں کہ مشک بار اور ایک بہترین انداز میں زندگی سکون والی گزارنے کے بہترین مدنی پھول، بہترین رہنما اصول ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ جب تشریف فرما ہوتے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازواج سے محبت کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے، فضیلت بھی بیان کیا کرتے تھے۔ کیسے؟ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ تو اب انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مردوں میں کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے والد۔ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز، محبت کا، پیار کا، الفت کا، اور مقام اور مرتبے کے اعتراف کرنے کا۔ اب آپ غور کیجئے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا ہوگا تو ان کے دل میں کیسی مسرت، شادمانی اور خوشی پیدا ہوئی ہوگی۔ ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ ہم دنیا جہان میں لوگوں کو ادھر ادھر آپ بہت پیارے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، یوں تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی بات کسی بندے کی اچھی لگ گئی تو دل کھول کے تعریف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوں کہہ لیجئے، کبھی کسی جگہ کھانا کھانے کے لیے چلے گئے، ہوٹل پر کھانا کھایا، اس کے بعد دل کھول کے تعریف کی، ارے کیا آپ نے کھانا بنایا جناب، کمال کر دیا آپ نے، اور یوں وہ دل کھول کر تعریف۔ لیکن یہی کام آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کی والدہ اچھا کھانا بنائے
تو اب انداز کیا ہے؟ کیا کبھی دل کھول کر اس کی بھی تعریف کی ہے کہ ہاں جی آج آپ نے بڑا جو ہے وہ بہترین کھانا بنایا ہے، آج آپ کا فلاں انداز بہت اچھا تھا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کی جو زندگی، جو اس کا گھر ہے، اس کو امن، چین، سکون کا گہوارہ بنانے والی چیزیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو مبارک انداز ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے رہبر و رہنما ہے۔ ازواج مطہرات تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یقیناً محبت فرمایا کرتی تھی، احترام کا رشتہ بھی ہے اور تعلق بھی ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی ایک طرف اللہ کے نبی علیہ السلام، نبیوں کے سردار، لیکن جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے وہ آپ دیکھیے، گھر والوں کے ساتھ گفتگو بھی ہے، پیار بھی ہے، مزاح بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی تعریف فرمانا بھی ہے، ان کے کام میں ہاتھ بٹانا بھی ہے، جی ہاں ہیلپ بھی کیا کرتے تھے، مدد بھی کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کاموں میں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ گویا گھر کے اندر ان کا کام ہے گھر کی چیزوں کو بکھیرنا، اور بچوں کی ماں کا کام ہے سمیٹنا اسے۔ دفتر سے آئے ہیں، کام سے آئے ہیں، موزے اتار کے ادھر پھینک دیے ہیں، جوتے ادھر رکھ دیے ہیں، کپڑے کہیں اور اتار دیے ہیں، اب ایک چیز یہاں ہے دوسری چیز وہاں ہے، گھر والے وہی جمع کرتے رہیں، اور صبح وہ فلاں چیز نہیں مل رہی، فلاں چیز نہیں مل رہی، فلاں چیز نہیں مل رہی، جناب رکھی کہاں تھی آپ نے؟ پتہ نہیں، یہیں ڈالی تھی، یہیں اتاری تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز کیسا منظم ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام اپنے کام خود ہی کر لیا کرتے تھے گھر میں۔ کتنی بار ایسا ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا جوتا مبارک خود ہی مرمت فرما لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بکری کا دودھ نکال دیا کرتے تھے خود سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیوار کی لپائی خود اپنے ہاتھ سے فرما رہے ہیں۔ اللہ، کچی دیوار ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، ابھی بھی گاؤں دیہات میں جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام وہ اپنی دیوار کی خود لپائی فرما رہے تھے۔ تو گھر میں نبی پاک علیہ السلام کا انداز جو ہے وہ مخدوموں والا نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے، آپ تو ویسے ہی مخدوم ہیں، ساری کائنات آپ کی خادم ہے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بڑھ کر جو اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے رہبر و رہنما ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جہاں تک ہو سکے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ والا انداز اختیار کریں۔ مشورہ بھی فرمایا کرتے تھے ازواج مطہرات سے، پوچھتے بھی تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ بچوں کی والدہ سے کسی معاملے میں پوچھا ہی نہ جائے۔ نبی پاک علیہ السلام مشورہ فرماتے تھے اپنی ازواج سے، ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے کسی معاملے کے اندر، اور پھر ان کی بات مان بھی لیا کرتے تھے بعض معاملات کے اندر کہ ٹھیک ہے انہوں نے مشورہ دیا، اس کو قبول کیا جائے۔ یہ انداز ہے نبی پاک علیہ السلام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے کا، گھل مل کر رہنے کا۔ یہ نہیں کہ آدمی جو ہے اگر کسی عہدے پر ہے، منصب پر ہے، تو وہ گھر کے اندر اپنے آپ کو ممتاز سمجھے کہ نہیں جی میرا تو جو ہے وہ انداز وہ خراب ہو جائے گا، لوگ مجھے اتنی عزت دیتے ہیں۔ نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم ارشاد فرمائی۔ آپ دیکھیے مختلف انداز میں کس قدر الفت، پیار، محبت، اور وہ جو زمانے قدیم میں عورتوں کے ساتھ جو برا سلوک کیا جایا کرتا تھا، انتہائی وحشت ناک انداز، کہ بعض جو ہے وہ زندگی کے ایام ان کے وہ ہوا کرتے تھے جس کے اندر معاذ اللہ انہیں گھر کے اندر جدا کر دیا گیا، برتن جدا، ہر چیز الگ، قطع کلامی، یوں وہ بیچاری وحشت کے مارے ویسے ہی ہلاک ہو جائے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا ہے ایسا کہ میرا شوہر بات کرنا تو دور، کھانے پینے کے برتن بھی جدا کر دیے گئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان رسم، ایسے رواج کو، ایسی جو جہالت کی باتیں تھیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دور کر دیا اور ان سے منع فرمایا اس طرح کے معاملات کرنے سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے وہ کتنا پیارا ہے، اور پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی تربیت بھی فرماتے تھے مختلف معاملات کے اندر۔ کسی زوجہ کو کوئی دعا بتا دی، فرمائی یہ پڑھو، کسی کو جو ہے وہ نماز کا کوئی
انداز جو ہے اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم ارشاد فرمائی، کسی سے کس انداز میں، کسی سے کس انداز میں، اور اس قدر پیار محبت اور الفت والا معاملہ فرمایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھیے ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہیں سفر پر تھے تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے فرمایا دوڑتے ہیں آؤ عائشہ۔ اب دیکھیے یہ اپنائیت اور اس قدر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز، اتنا مان دینا، اتنا لحاظ فرمانا، پھر کیوں نہ جب اس طرح کا معاملہ اختیار کیا جائے تو گھر پھر کیوں نہ امن چین اور سکون کا گہوارہ بنے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ معاذ اللہ کوئی اس طرح کی دوڑ نہیں تھی جو ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ہاں اس طرح کا معاملہ جو لوگ بے حیائی کے معاملات کرتے ہیں وہ نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوڑ لگائی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے نکل گئی۔ اب دیکھیے یہ بھی ایک انداز ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا عائشہ چلو اب پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے نکل گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ پیچھے رہ گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ یہ اس پہلے والی دوڑ کا یہ بدلہ ہو گیا، پہلے تم آگے تھی اور ارشاد فرمایا کہ اب تم پیچھے رہ گئی، یہ اس کا بدلہ ہو گیا ہے۔ یہ تھا محبت کا انداز۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو کوئی بات سننا جو ہے وہ بعض اوقات گراں گزر رہا ہوتا ہے، لیکن دل بڑا کر کے اگر آدمی بات سن لے تو اس کے بڑے فائدے ہوا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ جو ہے وہ گڑیاں کھلونے ان سے کھیل رہی تھی، وہ رکھی ہوئی تھی آپ کے پاس۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ گڑیاں ہیں، بچیاں کھیلتی ہیں نا چھوٹی، یہ عورت کی فطرت ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے ان سے پیار محبت یا انسیت کا ہونا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، فرمایا یہ درمیان میں کیا ہے ان کے؟ تو اس میں ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے، یہ کھلونے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ گھوڑا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی کیا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ اس کے تو پر ہیں، گھوڑے کے پر تو نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گفتگو فرمانا اور یہ سب کا سب یہ کیا ہے؟ یہ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ انداز ہے۔ یہ ہمیں مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات اپنے گھر والوں کو وقت اس انداز میں بھی دینا چاہیے، جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں سن لیں، سنیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی اس کے تو دو پر ہیں، گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا نا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ نے نہیں سنا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا نا اس کے پر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مسکرائے، ان کی یہ بات سن کر اس قدر مسکرائے کہ مبارک داڑھیں جو تھی نا وہ ظاہر ہو گئیں نبی پاک علیہ السلام کی۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کا مبارک انداز گھر والوں کے ساتھ، یعنی مزاح بھی ہو، اچھی بات بھی ہو، یہ نہیں کہ آدمی بالکل جو ہے سپاٹ چہرہ بالکل گھر میں آ گیا ہے، نہ کسی سے بات ہے، نہ کسی سے مسکرانا ہے، نہ اور کوئی اس طرح کا، بس ٹو دی پوائنٹ بات نہ جی۔ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک تعلیم کیا ہے؟ مسکرا بھی رہے ہیں، گفتگو بھی فرما رہے ہیں، اور اتنا سپیس دے رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کس انداز میں جو ہے اس بات کو بیان فرمایا، اس پر کتنا خوش ہوئے نبی پاک علیہ السلام۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی کیفیت کیسی ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ مبارک انداز ہمارے لیے رہبر اور رہنما ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر والوں کو وقت بھی دے رہے ہیں، تربیت بھی فرما رہے ہیں، ان کا مان بھی رکھ رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے واقعات مدنی چینل کے ناظرین کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں۔ گھر والوں کے کام آپ بڑھایا نہیں کرتے تھے بلکہ کم کرنے والے تھے، ان کا ہاتھ بٹانے والے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت ارشاد فرمائی ہے۔
ترغیب بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، اپنے عمل کے ذریعے بھی بتایا کرتے تھے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ انداز تھا تو پھر ازواج مطہرات کا انداز کیا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اتنا سپیس دیا ہوا تھا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، عائشہ میں جان جاتا ہوں اس بات کو جب تم مجھ سے ناخوش ہوتی ہو، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اس وقت کا بھی مجھے پتہ ہے۔ فیلنگز کو محسوس کرنا کہ گھر والوں کی کیفیت کیا ہے، بندے کو ایسا ہونا چاہیے، خاوند کو ایسا ہونا چاہیے۔ بیوی درد میں، کرب میں، مصیبت میں، ٹینشن میں ہے، اپنی جان بلا، ہمیں کیا اس سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے تم خوش کب ہو، مجھ سے ناخوش کب ہو۔ اور ان کا انداز کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ نہیں گھر کے برتن توڑ دیے ہیں، طوفان آ گیا ہے گھر میں، پتہ چلا ہے کہ یہ مزاج خراب ہے، نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تم ناخوش ہوتی ہو نا تو تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کی قسم ہے، یہ بات یوں ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پتہ چل جاتا ہے، فرمایا کہ یہ مجھ سے ناخوش ہے، کوئی معاملہ ہے ایسا۔ فرماتے کہ جب تم خوش ہوتی ہو تو پھر انداز کیا ہوتا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم کہتی ہو رب محمد کی قسم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہے مجھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، میں جان لیتا ہوں۔ ان کا انداز بھی کتنا پیارا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف زبان پر آپ کا نام چھوڑتی ہوں ورنہ دل کے اندر آپ ہی کا نام ہوتا ہے۔ یہ ہے انداز کہ اگر کبھی طبیعت پر کوئی ایسی بات گزر جائے تو یہ نہیں گھر کے اندر طوفان مچا کے رکھ دے بندہ، بلکہ بتانے کا، احساس دلانے کا ایک انداز یہ بھی ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنایا کرتی تھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو مبارک انداز ہے بے مثال شوہر ہونے کا، جو شوہر ہیں انہیں چاہیے اس کو فالو کریں، اس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن گھر میں اطمینان، چین، سکون ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسوہ حسنہ سے بھی ہمیں رہنمائی لے کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنت کے مطابق